آج ہم 17ویں صدی کی بالکل شروعات میں جا رہے ہیں، سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے دور میں جب حالات کافی غیر معمولی تھے۔ جی بالکل۔ 1603 میں احمد اول تخت پر بیٹھے اور عمر صرف 13 یا شاید 14 سال۔ ہاں، یہ بات حیران کن ہے۔ وہ اس وقت تک کے سب سے کم عمر عثمانی سلطان تھے۔ تو سوچے، اتنی کم عمر میں ذمہ داریوں کا کتنا بڑا بوجھ ان پر آن پڑا ہوگا۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی ذمہ داریاں نہیں تھیں۔ انہیں وراثت میں جو سلطنت ملی وہ آپ کہہ لیں ہر طرف سے مسائل میں گھری ہوئی تھی۔ اچھا، کس قسم کے مسائل تھے؟ دیکھیں، ایک طرف تو مشرق میں ایران کی صفوی سلطنت کے ساتھ ایک شدید جنگ چل رہی تھی۔ دوسری طرف مغرب میں آسٹریا کے ہیبسبرگ حکمرانوں کے ساتھ ایک بہت لمبی تھکا دینے والی جنگ جاری تھی۔ یعنی دو بڑے محاذ تو یہ ہو گئے۔ جی، اور پھر تیسرا بڑا چیلنج تھا خود سلطنت کے اندر، اناتولیا میں۔ وہاں بغاوتیں پھیلی ہوئی تھیں جنہیں جلالی فتنے کہا جاتا ہے۔ جلالی فتنے؟ یہ نام کچھ عجیب ہے۔ ہاں، یہ نام تو ایک پرانے باغی شیخ جلال سے منسوب ہے، لیکن بعد میں یہ اصطلاح ہر طرح کے باغیوں اور حکومت مخالف گروہوں کے لیے استعمال ہونے لگی۔ تو یہ کوئی منظم بغاوت تھی یا؟ نہیں، منظم نہیں تھی۔ دراصل یہ زیادہ تر آپ کہہ سکتی ہیں کہ مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی بے چینی کی لہریں تھیں۔ اچھا، اس میں کون لوگ شامل تھے؟ سابق فوجی تھے، بے روزگار نوجوان، کچھ مقامی سردار اور وہ عام لوگ بھی جو خراب انتظامیہ اور خاص طور پر معاشی مشکلات سے تنگ آ چکے تھے۔ یعنی یہ سلطنت کی اندرونی کمزوری کی علامت تھی۔ بالکل، اس نے سلطنت کی انتظامیہ اور فوجی کمزوری کو بری طرح بے نقاب کر دیا تھا۔ تو پھر ان فتنوں سے نمٹنے کے لیے کیا کیا گیا؟ کوئی خاص حکمت عمل تھی؟ جی، کافی سخت اقدامات کیے گئے۔ ایک اہم کردار مراد پاشا کا تھا، جو بعد میں وزیر اعظم بھی بنے۔ انہوں نے نہ صرف فوجی طاقت استعمال کی بلکہ ایک آپ کہیں تو سیاسی چال بھی چلی۔ وہ کیا؟ انہوں نے کچھ بڑے باغی رہنماؤں جیسے ایک قلندر اغلو تھا، ان کو لڑائی کے بغیر ہی بڑے عہدوں کی پیشکش کر دی۔ اچھا، جیسے کہ؟ جیسے قلندر اغلو کو انکرا کی صوبے داری دے دی، اس شرط پر کہ وہ بغاوت چھوڑ دے۔ تو یہ طاقت اور مفاہمت دونوں کا استعمال تھا۔ یہ تو بڑا دلچسپ توازن ہے۔ اچھا، یہ تو اندرونی محاذ کی بات ہوئی۔ باہر جو جنگیں چل رہی تھیں مشرق میں صفویوں کے ساتھ، وہاں کیا صورتحال تھی؟ ہاں، مشرق میں شاہ عباس اول جو صفوی بادشاہ تھے، انہوں نے عثمانیوں کی ان اندرونی مشکلات کا خوب فائدہ اٹھایا۔ یعنی انہوں نے حملہ کر دیا؟ جی بالکل، اور انہوں نے وہ بہت سے اہم علاقے اور قلعے عثمانیوں سے واپس چھین لیے جو پہلے عثمانیوں نے جیتے تھے، جیسے تبریز، یریوان، گنجا، یہ سب۔ تو عثمانی فوج کیا کر رہی تھی؟ عثمانی فوج لڑی تو صحیح، مختلف جرنیل تھے، سنان پاشا، پھر بعد میں مراد پاشا نے بھی کمان سنبھالی، لیکن انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور ارمینیا جیسی جگہوں پر شکست بھی ہوئی۔ تو کیا یہ جنگ چلتی ہی رہی؟ کوئی نتیجہ نکلا؟ دیکھیں، یہ جنگیں بہت لمبی چلیں اور سلطنت کے خزانے پر بہت بھاری پڑے۔ آخرکار 1612 میں ایک معاہدہ ہوا، ناسوخ پاشا معاہدہ۔ اچھا، اس میں کیا طے پایا؟ اس میں کسی حد تک پرانی سرحدیں بحال کرنے کی کوشش کی گئی جو معاہدہ عماسیہ کے وقت تھی۔ لیکن سچ پوچھیں تو جو علاقے خاص طور پر قفقاز وغیرہ میں عثمانیوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے وہ مکمل طور پہ واپس نہیں ملے۔ شاہ عباس نے طاقت کا توازن بدل دیا تھا۔ صحیح، یہ تو ہوئی مشرق کی بات۔ اب مغرب کی طرف آتے ہیں۔ آسٹریا کے ساتھ وہ طویل جنگ جو چل رہی تھی۔ جی، وہ جنگ بھی سلطان احمد اول کے دور میں جاری رہی، لیکن وہاں ایک بہت ہی اہم بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک تاریخی موڑ آیا 1606 میں۔ 1606 میں کیا ہوا تھا؟ ایک معاہدہ ہوا، معاہدہ ستوا توروک۔ یہ معاہدہ عثمانی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی کیا خاص بات تھی؟ ایسی کیا اہمیت تھی؟ اس کی دو بڑی اور آپ کہہ سکتے ہیں انقلابی باتیں تھیں۔ پہلی تو یہ کہ عثمانی سلطان نے پہلی بار باضابطہ طور پر ڈپلومیٹک سطح پر آسٹریا کے ہیبسبرگ حکمران کو اپنے برابر تسلیم کیا۔ برابر؟ یعنی جو پہلے نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ پہلے عثمانی سلطان خود کو بہت اعلیٰ سمجھتے تھے، لیکن اب انہوں نے آسٹرین حکمران کو قیصر
یعنی سیزر کا خطاب استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ برابری کی سطح پر آنا تھا۔ یہ تو واقعی بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ کہ آسٹریا جو سالانہ ایک بھاری رقم تقریباً 30,000 سونے کے سکے خراج کے طور پر عثمانیوں کو دیتا تھا، وہ ختم کر دیا گیا۔ خراج ختم کر دیا؟ جی، ختم کر دیا گیا۔ اس کے بدلے صرف ایک بار یکمشت 2 لاکھ سونے کے سکے وصول کیے گئے۔ تو اس کا مطلب کیا یہ سمجھا جائے کہ عثمانی فوجی طاقت اب ویسی نہیں رہی تھی جیسی پہلے کبھی تھی؟ بہت سے مورخین بالکل یہی سمجھتے ہیں۔ یہ یورپ کے ساتھ عثمانی تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ یہ شاید اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ جو عثمانی فوجی برتری کا دور تھا، وہ اب شاید اپنے اختتام کی طرف جا رہا تھا۔ اور اسی دوران ایک اور واقعہ ہوا جس سے یہ کمزوری ظاہر ہوئی۔ 1614 میں بحریہ اسود پر جو عثمانی شہر تھا سنوپ، اس پر قزاقوں نے حملہ کر دیا۔ قزاقوں نے؟ کوسیکس نے۔ جی، اور انہوں نے شہر کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عثمانی بحری دفاع بھی کمزور ہو رہا تھا۔ یعنی ہر طرف سے چیلنجز ہی چیلنجز۔ ان سب کے بیچ میں خود سلطان احمد اول، ان کا اپنا کردار کیسا تھا؟ وہ تو بہت کم عمر تھے۔ جی، عمر کم تھی، لیکن جو معلومات ملتی ہیں ان کے مطابق وہ ریاستی معاملات میں کافی سنجیدگی سے دلچسپی لیتے تھے۔ ذاتی طور پر عیش و عشرت سے بھی کہا جاتا ہے دور ہی رہتے تھے۔ لیکن ان کا دور حکومت زیادہ لمبا نہیں چلا ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ 1617 میں وفات پا گئے، صرف 27 یا 28 سال کی عمر میں۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، ایک بہت نوجوان سلطان، ایک مختصر دور حکومت، اور اس میں سلطنت کو بے وقت اندرونی بغاوتوں، 2 بڑی بیرونی جنگوں اور بدلتے ہوئے عالمی توازن جیسے شدید خطرات کا سامنا۔ بالکل، اور یہیں سے وہ ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جی، کہ یہ جو تبدیلیاں آئیں، خاص طور پر معاہدہ ستواتروک، جس میں پہلی بار ایک یورپی حکمران کو برابری کا درجہ ملا، سالانہ خراج ختم ہوا، کیا یہ صرف اس وقت کی فوجی سیاسی مجبوریاں تھیں، ایک وقتی سمجھوتا تھا، یا یہ واقعی سلطنت عثمانیہ کے کردار میں، اس کی حیثیت میں ایک بنیادی تبدیلی کا آغاز تھا؟ کیا یہ اس کے طویل سفر میں شاید عروج سے ایک نئے مرحلے کی طرف جانے کا ایک اہم موڑ تھا؟ یہ وہ نقطہ ہے جو مزید سوچ بچار کا متقاضی ہے۔